اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جز عما، جز نمبر 30، سورہ النبا، سورہ نمبر 78، آیت نمبر 25 اینڈ 26۔ انشاءاللہ آج کی لیسن میں ہم پچھلی آیت کے کانٹیکس میں یہ دو آیتیں پڑھیں گے جو ہم نے کل مکمل کی تھی الحمدللہ، آیت نمبر 24۔ تو 24 ہی کے کنٹینیوشن میں ہے یہ آیت، یہ دونوں آیتیں اسی کے اس میں آ رہی ہیں کنٹینیوٹی میں۔ اب ہم نے لاسٹ آیت میں پڑھا تھا جہنم کا تذکرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہنم تیار کر دی گئی ہے، اور پھر لاسٹ آیت میں ہم نے پڑھا تھا جہنم کا کھانا پینا کیسا ہوگا۔ تو وہاں پر کیا پڑھا ہم نے؟ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، لا یذوقون نہیں وہ چکھیں گے، فیہا اس میں یعنی اس جہنم میں، بردن نہ ہی کوئی ٹھنڈک، ولا شرابا اور نہ ہی کوئی پینے کی چیز۔ اب اسی کا کنٹینیوشن آ رہا ہے کہ تو پھر کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے؟ جب ٹھنڈک نہیں ہے، پانی نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو آیت نمبر 25 میں اس کو بیان کیا گیا ہے، الا حمیما وغساقا۔ تو یہاں پر چار الفاظ ہیں، الا حمیما وغساقا، اور پھر آیت نمبر 26 میں دو ہی لفظ ہیں، اسی لیے ہم اس کو ساتھ میں کر لیں گے، جزاء وفاقا۔ ٹھیک ہے، جزاء وفاقا، یہ دو الفاظ ہیں آیت نمبر 26 میں۔ اب ہم آتے ہیں سب سے پہلے لفظ کے اوپر۔ سب سے پہلا لفظ ہے الا، ٹھیک ہے۔ الا جو ہے یہاں پر آپ کا ادات الاستثناء یا پھر حرف استثناء ہے۔ استثناء کہا جاتا ہے ایکسیپشن کو، ایکسیپٹیو پارٹیکل ہے یہ۔ ٹھیک ہے، حرف استثناء ایکسیپٹیو پارٹیکل، اور اس کا ترجمہ ہوگا الا کا سوائے، علاوہ۔ ٹھیک ہے، جب کسی چیز کو بیان کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہے، یہ ہے، تو اسی طرح جیسے ہم لا الہ الا اللہ، تو الا استعمال کرتے ہیں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو الا ایکسیپشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسے حرف استثناء کہتے ہیں۔ اب نیکسٹ ورڈ ہے ہمارا حمیمن۔ حمیمن اب آپ لوگ پہچان چکے ہوں گے، فتحتین آ رہا ہے، فتحتین آتے ہی ہمیں پتا چل جاتا ہے وہ کیا ہے، اسم ہے، اسم یعنی ناؤن۔ اور ناؤن بھی کون سا ہے؟ چونکہ دو فتح آ رہا ہے تو یہ اس میں منصوب ہے، اس میں منصوب یعنی ایکوزیٹو، ایکوزیٹو ناؤن۔ ایکوزیٹو ناؤن اسی لیے کہا جا رہا ہے بیکاز آف ٹو فتحہ، دو زبر کی وجہ سے کہا جا رہا ہے۔ تو دو زبر کو عربی میں نصب کہا جاتا ہے، نصبی حالت کہا جاتا ہے، ایکوزیٹو کیس کہا جاتا ہے، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں اس میں منصوب۔ چلیں اب یہ تو طے ہوا یہ اسم ہے، اور دوسری چیز کیا کہ اس کا روٹ لیٹر، اس کے روٹ لیٹرز ہیں ح، میم، میم۔ ہاں میم، میم کا میننگ ہوتا ہے جوش مارنے والا پانی، کھولتا ہوا پانی۔ ٹھیک ہے، اور یہ قرآن کریم میں 21 ٹائمز یہ روٹ لیٹر استعمال کیا گیا الگ الگ کمبینیشنز کے ساتھ۔ حمیم جوش مارنا، کسی بھی چیز کے اندر اسکالڈنگ واٹر، ٹھیک ہے، مطلب جوش مارتا ہوا، کھولتا ہوا پانی، تو حمیم یعنی کھولتا ہوا پانی۔ واو یہاں پر ہے حرف عطف، that is coordinating conjunction۔ کنجنکشن کسے کہا جاتا ہے؟ وہ جو دو لفظوں کو یا دو سینٹینسز کو جوڑنے کا کام کرتا ہے، جس طرح سے یہاں پر حمیمن اور غساقن کو جوڑنے کا کام کر رہا ہے واو، تو یہ واو کا ترجمہ ہوگا اینڈ یا پھر اور۔ ٹھیک ہے، یہ حرف عطف ہے، عطف کنجنکشن۔ اور پھر نیکسٹ ورڈ از غساقن۔ غساقن یہ بھی کیا ہے، فتحتین آ رہا ہے تو اس میں منصوب ہو جائے گا، اس میں منصوب that is accusative particle، sorry accusative اسم، noun، accusative noun ہوگا، اس میں نا پارٹیکل حرف کو کہا جاتا ہے۔ now see this is
اس میں منصوب بیکاز آف دو فتحہ دو زبر کی وجہ سے ہم اسے اس میں منصوب کہہ رہے ہیں. منصوب کا مطلب ہوتا ہے دو زبر والا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پر غساقن یہ بھی اسم ہے ایز ویل ایز اس کا روٹ لیٹر. اس کے روٹ لیٹرز ہیں غین سین قاف. اور غین سین قاف یہ روٹ لیٹر 4 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے. اور غساق کہا جاتا ہے پیپ. ٹھیک ہے. پیپ کو کہا جاتا ہے. اور یہاں پر جو کہا گیا حمیمن و غساقن یعنی کہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ. ٹھیک ہے. پیپ یو نو نا پس جس کو کہا جاتا ہے اسے کہا گیا یہاں پر غساقن یعنی پیپ. بہتی ہوئی پیپ کو غساق کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ سب نہیں چکھیں گے. پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ وہ ٹھنڈک بھی نہیں چکھیں گے, پینے کی بھی کوئی چیز نہیں چکھیں گے. تو جب ٹھنڈی نہیں چکھیں گے تو کیا چکھیں گے؟ گرم کھولتا ہوا پانی. اور جب کوئی پینے کی چیز نہیں چکھیں گے تو کیا پئیں گے؟ غساقن یعنی بہتی ہوئی پیپ. تو یہاں پر اللہ سوائے حمیمن کھولتا ہوا پانی و اور غساقن بہتی ہوئی پیپ. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. The next ayah is جزاء وفاقا. جزاء وفاقا. اب یہ جو جزاء ورڈ ہے سب سے پہلے تو یہ اسم ہو گیا. اس میں منصوب بھی کہہ سکتے ہیں. اسم ہو گیا, یہ ناؤن ہو گیا ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اسم. پھر اس کے بعد اس کے روٹ لیٹرز ہیں جا یا جا زائے اور یا روٹ اس کے ہیں. اور یہ قرآن کریم میں جزا جو ورڈ ہے وہ 118 ٹائمز ریپیٹ ہوا ہے. 118 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے. جزا کا مطلب ہے بدلہ, ریکمپنس, ریوارڈ. یعنی کسی بھی چیز کا جو بھی کیا ہے اس کا ریوارڈ دینا, اس کا بدلہ دینا, اسے کہا جاتا ہے جزا. ٹھیک ہے. یعنی کافی ہو جانا. اس کا اصل میننگ ہوتا ہے کافی ہو جانا, یعنی جو بھی کیا ہے اس کا بدلہ مل جانا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے جزاءن جزا بدلہ, وفاقن وفاقن یہاں پر یہ بھی اس میں منصوب ہے بیکاز آف دو فتحہ. یہ اسم ہے اور اس میں منصوب ہے. منصوب یعنی کہ ایکوزیٹو اسم ہے. ایکوزیٹو ناؤن. ناؤن تو ہے ہی لیکن ایکوزیٹو ہے بیکاز آف ٹو فتحہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں جزاءن. جزا بدلہ کیسا ہے؟ وفاقن. وفاقن یہ جو روٹ لیٹرز ہیں اس کے وہ ہے واو فا قاف. وفاق. اور یہ قرآن کریم میں 4 مرتبہ ریپیٹ کیا گیا ہے جزاء وفاقن. وفاقن کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان مطابقت اور ہم آہنگی ہونے کو کہا جاتا ہے. یعنی کہ جو بھی کیا گیا ہے اس کا کچھ رزلٹ آ جانا, مطلب دو چیزوں کے اندر بیلنس ہو جانا. تم نے عمل جیسے کیے تو بیلنس وے میں کیا دیا جائے گا؟ اس کا ریوارڈ دیا جائے گا. تو جو چیز اپروپریٹ ہو جائے, جو چیز بیلنس ہو جائے, جو چیز پوری طرح سے ادا ہو جائے اسے وفاقن کہا جاتا ہے. تو یہاں پر ترجمہ کیا ہوگا؟ پورا پورا. جزا بدلہ دیا جائے گا, وفاقن پورا پورا. تو وفاقن کیا ہو گیا؟ مطلب پورا اپروپریٹ بدلہ دینا, مطابقت موافقت کے حساب سے دینا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک اور چیز جو نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جزاء وفاقن, یہ جزا تو ہے اسم, اس میں منصوب ہے, دونوں ہی اس میں منصوب ہیں, بٹ اسم کون سا ہے؟ یہ موصوف ہے. موصوف. موصوف کہا جاتا ہے ناؤن کو. ٹھیک ہے. اور وفاقن جو ہے یہاں پر اس کی صفت ہے. صفت کہا جاتا ہے ایڈجیکٹو کو, کوالٹی کو. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزا بتا رہے ہیں, بدلہ بتا رہے ہیں کہ بدلہ تو دیا جائے گا. یہ بھی کافی تھا نا, بدلہ دیا جائے گا ان کو, لیکن اس کا بدلے کا مزید کوالٹی بتائی جا رہی ہے, اس کے بارے میں اور صفت بتائی جا رہی ہے کہ بدلہ کیسا ہے؟ پورا پورا ہے, کمپلیٹ اپروپریٹ بدلہ ہے. تو ہم ترجمہ کیسے کریں گے؟
جزاء وفاقا الٹا ترجمہ کریں گے اردو میں، کیونکہ جو اردو اور انگلش میں ہے ہمیشہ کوالٹی پہلے لکھی جاتی ہے. جیسے اگر ہم کہیں گڈ بوائے تو گڈ پہلے آ جائے گا، بوائے بعد میں آئے گا. اب ہم عربی میں کیسے کہیں گے بوائے گڈ، جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا جزاء وفاقا ریکمپنس اپروپریٹ، بدلہ پورا پورا، لیکن ہم اردو میں کہتے ہیں پورا پورا بدلہ، اپروپریٹ ریکمپنس، اس طرح سے. تو صفت ہمیشہ بعد میں لکھی جاتی ہے عربی میں، اور اسم جو ہوتا ہے ناؤن جو ہوتا ہے وہ پہلے لکھ دیا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ صفت موصوف کا کمبینیشن ہے. یہاں اس کو اسی صفت موصوف کے کمبینیشن کو کہا جاتا ہے مرکب توصیفی. مرکب توصیفی، یہ صفت سے ورڈ بن گیا توصیف، یعنی ایڈجیکٹیول کمپاؤنڈ. ایڈجیکٹیول کمپاؤنڈ مرکب توصیفی، جس کے اندر صفت بیان کی جائے اسے مرکب توصیفی کہا جاتا ہے. تو الحمدللہ یہاں دونوں آیتیں مکمل ہوتی ہیں. اب ہم اس کا ایک ساتھ لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں دونوں آیتوں کا. اللہ سوائے، پچھلی آیت کو دھیان میں رکھیں تو اللہ سمجھ آئے گا کہ نہیں چکھیں گے وہ اس میں، اس جہنم میں، نہ کوئی ٹھنڈی چیز نہ ہی کوئی پینے کی چیز. اللہ سوائے ایکسیپٹ حمیمن اسکالڈنگ واٹر، یعنی کہ کھولتا ہوا پانی، و غساقن اور غساقن بہتی ہوئی پیپ. ٹھیک ہے، بہتی ہوئی پیپ جو پس ہوتا ہے، پیپ ہوتی ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے سوائے کھولتے پانی اور بہتی پیپ کے. آیت نمبر 26 جزاء وفاقن، بدلہ ہے وفاقن پورا پورا، پورا پورا بدلہ ہے. سوائے سوائے کھولتے پانی اور بہتی پیپ کے، بدلہ ہے پورا پورا یا پورا پورا بدلہ ہے. الحمدللہ یہاں ہماری آیت نمبر 25 اور 26 مکمل ہوئی. ساتھ ساتھ آپ لوگ حفظ کرتے رہیں. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.